اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما رزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا أنفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضرب لها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله لكم المحيات وحي البطن وحي والآخرين رزقهم رزق الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرتبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى. كلامه والقرآن والرحمن والكرم لا وراء الوراء سفر مقام العادية مقام وكافة للناس وأمة أخرجت للناس وكتابه بيان للناس يصدق إلى الناس جميعا. أصحابه مكين الأنبياء الأرض عليهم صلى جعل الله لهم على الغيب طيبا خاتم النبيين رسول شفيع المذنبين. الصلاة والسلام على آله وآله وأصحابه أجمعين.
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ذات کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتے فرماتا ہے کہ ان صفات کی بنیاد پر لوگوں نے بت پرستی شروع کی. وہ اس صفات کے مالک تھے، کسی ایک صفت کے مالک تھے انسان، اور ان میں وہ خدائی صفت نظر آئی. حالانکہ ان اللہ والوں نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے تم ہماری عبادت کرو. اب جسے یہاں سوال کیا جا رہا ہے، میں آیت نمبر 189 سے شروع کر رہی ہوں. 189 190 سے. آیشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. کیا وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کا جو کچھ تخلیق نہیں کر سکتے، کچھ بھی تخلیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے، وہ خود پیدا کیے گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. پھر فرمایا گیا کہ فلما آتاہما، جی ذرا پیچھے چلی گئی ہوں میں. جی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. وہ کچھ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں کر سکتے مگر اس کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی ذات کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے رب سمجھا جائے. ولا یستطیعون لہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے کچھ بھی کسی بھی چیز کی اپنے پرستاروں کے لیے، اپنے عبادت گزاروں کے لیے، مثلاً کسی بھی مدد کی. یعنی ان کی طاقت ہی نہیں ہے وہ کسی قسم کی مدد کر سکیں. ولا انفسہم ینصرون، تو نہ اپنی مدد کر سکتے، نہ اپنی ذات کو مدد کر سکتے ہیں، نہ ان حوادث کو دفع کر سکتے. مثلاً اگر ان بتوں کو جنہیں لوگ خدا سمجھ کے پوچھتے ہیں، ان کو کوئی توڑنا چاہے یا ان کو گھر لیے گوبر ڈالنا چاہے تو سوچیے، کوئی پھینکنا چاہے تو بچ سکتے ہیں. جو خود نہیں بچ سکتا اس کو کیا بچائے گا؟ جسے خود ٹوٹ جانے کا ڈر ہو دوسرے کو گئے جوڑے رکھے گا. کہا جاتا ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کے منہ پر شہد اور خوشبوئیں مل دیتے. شہد میٹھی چیزیں خوشبوئیں ہوتی تھی تو مکھیاں لال باتیں جمع ہو جاتی، شہد میٹھی چیزیں، مکھیاں آ جاتی. جب ان کے چہرے پر مکھیاں بیٹھتی تو وہ اپنی مکھیاں بھی نہیں ہٹا سکتے تھے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان مشرکین کو بلاؤ ہدایت کی طرف تو تم وہ ہدایت کی طرف بھی نہ بھی آئیں. لا يَتَّبِعُوكُمْ، تمہاری اتباع نہیں کریں گے. سواء علیکم، برابر ہے تم کو. ادعوتموہم ام انتم صامتون، انہیں بلاؤ، ان سے مدد طلب کرو، ان سے دعا کرو، یا ام انتم صامتون، یا خاموش رہو، چپ رہو. سنی بات، یعنی دعا کرو یا نہ کرو یہ تمہارے تو سامنے آنے والے ہیں. یہ بتوں سے دعائیں قبول نہیں کرتی، بتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں دعاؤں قبول کرنے. کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود، دنیا میں جتنے قسم کے معبود پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی میں صلاحیت نہیں پائی جاتی. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور لوگوں کو پکارتے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہیں. عباد امثالکم فادعوہم،
بس پکارو ان کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دے. جب تم ان سے کوئی دعا کرو، ان سے کوئی فائدے یا نقصان، فائدے کی طلب میں، نقصان سے بچنے میں اگر تم ان سے دعا کرو تو تمہاری دعاؤں کا جواب بھی نہیں دیں گے. یعنی فَلْيَسْتَجِيبُوا فَا کے ساتھ جب لام آ جاتا ہے تو بس چاہیے کہ وہ جواب دے. تمہیں کیوں جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ، وہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میرے بندوں سے کہ تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ کو پکارو تو اللہ تمہیں جواب دے گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں بلکہ ہماری جیسے بالکل اس طرح نہیں جیسے کہ بندہ کہے اللہ اے میرے رب، تو اللہ کہے ہاں میرے بندے کیا بات ہے. جیسے بچہ کہے امی تو ماں کہتی ہے ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے. بالکل ایسے ہی رب کا معاملہ ہے. اور ابھی نہیں جواب نہ دے سکتے. جب بندہ پھر رب کو رب بنا کہہ کے پکارتا، اللہم کہہ کے پکارتا اے اللہ اے ہمارے رب، تو رب کہتا ہاں اے میرے بندے کیا ہے تیری حاجت. شرط کیا ہے کہ تعلق استوار کیا جائے اپنے رب سے. وہ تعلق جس سے ہمیں رب کی بات سنائیں، جس کا جواب سنائیں دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس تم انہیں حصول نفع و دفع و نقصان کے لیے پکارو، بس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. اگر تم سچے ہو، اگر واقعی وہ بولتے ہیں، اگر وہ واقعی خدا ہے تو خدا کو تو جواب دینا چاہیے. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن پر وہ چلتے ہیں؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ البتہ بمعنی قوت سے پکڑنا، ارادے کے ساتھ پکڑنا. بطشا کیا ان کے ہاتھ ہے؟ ایدن یبطشون بہا. اللہ تعالیٰ کی ہاتھوں کی بھی قرآن میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا بھی ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا بھی ذکر کیا گیا. اس کا مطلب ہے اللہ دیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے. اور بھی بہت ساری صلاحیتیں جو انسان جن کو سمجھتا ہے کہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علی وجہ الکمال وہ طاقتوں کا حامل ہوتا ہے. ام لہم ایدی یبطشون بہا، کہ ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ کر سکے لوگوں کو. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کی کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. بھلا جن خداؤں کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن خداؤں کو یہ مانتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاؤں ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں. قُلِ ادْعُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ دعا کیجیے، آپ پکاریے، آپ بلائیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ادعو، پکار لاؤ. ادعو، انصروا، انصر آپ جب پہلے امر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انصر، انصرا، انصری، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. تو یہاں ادعو انصر کے وزن پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے مشرکین کو کہ بلا لاؤ، پکار لاؤ، شرکاء کو، اپنے شریکوں، دعائیں کرو اپنے شریکوں، اپنے خود میرے رب کے شرک میں مبتلا لوگوں جن کا تم شرک کرتے ہو، ان سے دعائیں مانگو، میری عداوت سے ان سے دعائیں مانگتے ہو. یعنی
بھائی انسان بیوی سے عداوت رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے برا چاہتا ہے. اگر تمہیں میرے رب سے عداوت ہے، مجھ سے عداوت ہے، دشمنی ہے، تو پھر جو ہے تم جاؤ جا کے اپنے رب سے میرے لیے کچھ مصیبتیں مانگ لاؤ. تم کی دونی چالیں چل لو، پھر چالیں چل لو، کی دونی اتنی چالیں چلنی ہے چل لو میرے خلاف. بھلا تنظرون، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دینا. انسان کا جو بولڈ اسٹائل ہے نا، یہ بڑا بولڈ اسٹائل ہے. وہ دے دو، او دو، تم کی او دو شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. یہ جو اسٹائل ہے نا، یہ بولڈ اسٹائل. جاؤ جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، میرا برا چاہ لو، جہاں جہاں جو جو میرا برا کر سکتا ہے وہ کرے، جتنی چالی چلنی ہے چلنے، مجھے مہلت نہ دے. اس لیے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا دوست اللہ ہے، میرا نگہبان اللہ ہے، میری حفاظت اللہ کر رہا ہے. تو تمہارے معبودان باطل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ ذات جس نے کتاب نازل فرمائی، جس دنیا پر میں کھڑا ہوں، جس دنیا پر میں لوگوں کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، وہ یتولی الصالحین، اور وہ متولی ہے، ان کی مدد کرتا رہتا ہے، انہیں غیر خداؤں کے آگے، باطل خداؤں کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا. وہ نیک لوگوں کا متولی ہے، ان کی مدد میں رہتا ہے. والذین تدعون من دونہ اللہ، اور وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، من دونہ اللہ، من دونہ ہی، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم اوروں کو جو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے میں ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، نہیں، بلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے، نہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ ان کے منہ پر آ کے مکھیاں بیٹھ جاتی تھی ان بتوں پہ، تو بیچارے اڑا نہیں سکتے. سالمت پتھر کا بت کیوں اڑا سکے گا؟ اس طرح جتنے بھی خدا ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، وہ تمہاری دعوت کو نہیں سنتے، وہ تمہاری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تراہم، تم ان کو دیکھتے ہو، ينظرون إِلَيْكَ، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، نظر کرتے ہیں تمہاری طرف. کہا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، اشارہ حضور کی طرف ہے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ کو دیکھ تو رہے ہیں مگر پھر بھی نہیں دیکھ پاتے. ایک شخص کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے مگر پھر بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر لوگوں کے مجمع میں سے نکلے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پایا. اتنے سارے لوگ کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ انتظار کر رہے تھے کہ آپ اپنے حجرے سے باہر نکلیں گے تو آپ پر حملہ کریں گے. آپ ان کے درمیان سے نکل کر مدینے ہجرت کر جاتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا. پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکے خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ آیت تھی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس سے کوئی مال اور اس کی کمائی سے کام نہ آئی. پھر وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی، اس کے بھی کام نہیں آیا. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں جمع کرتی، آگ کا ایندھن اپنے لیے جہنم کو خرید رہی ہے، اپنے لیے جہنم کو طلب کر رہی ہے. کہتے جب یہ آیت اتری، اس کی ابو لہب کی بیوی کا بھی ذکر آیا.
ابو لہب کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس طرح کی آیت اتری ہے اور اس کے خلاف بات کی گئی، اسے آگ لگ گئی، غصے کے مارے نکلی اور آنے لگی، چیختی چلاتی، گالیاں گلوچ، یہ وہ پتھر ہاتھوں میں لیے ہوئے، ڈنڈا ہاتھ میں لیے، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج تو میرے ہاتھ سے نہیں دیتے ہیں۔ بہت بکتی جھکتی آ رہی تھی۔ آج سے ہم خانے کعبہ میں، لوگوں کو پتا ہوتا تھا زیادہ تر خانے کعبہ میں موجود ہوتے ہیں، خانے کعبہ میں آئے تو ابوبکر صدیق آپ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے اس کو آگ لگی ہوئی ہے، غصے کے مارے تنتناتی ہوئی وہ آ رہی ہے، بکتی بھکتی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کرے۔ آج تک نے فرمایا وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ کہتے ہیں تو ابوبکر صدیق کو دیکھا، پوچھا کہ کہاں ہے تیرا دوست، کہاں ہے محمد؟ غصے کے مارے اور تو ابوبکر صدیق بالکل چپ رہے۔ آپ سے ہم برابر میں بیٹھے نظر نہیں آ رہے، غصے کے مارے چلی گئی، چیختی ہوئی آگے ڈھونڈنے چلی۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں کہ اہل کفر کی آنکھوں کے آگے اہل ایمان کے واسطے ان کی آنکھوں کے آگے، اہل کفر کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اہل ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آپ سب جو غار ثور میں موجود تھے، آپ سب کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کھوجی جو ہوتے ہیں نا جاسوس، آپ سب کے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے یہاں تک چلتے 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 وہاں تک پہنچ غار ثور پر، دیکھ رہے ہیں کہ غار ثور پر پہنچ کے قدموں کے نشان ختم ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گئے ہوتے تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جالا نہیں بنا ہوتا غار کے اوپر، جالا ٹوٹ گیا ہوتا، آپ اندر گئے ہوتے۔ تو کہتے وہاں تک آئے، جھک کر نہیں دیکھا، ذرا سا جھک کر دیکھ لیتے آپ کے قدمین مبارک نظر آ رہے تھے، نہیں دکھنا منظور تھا اللہ تعالیٰ کو، نہیں دکھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو دیکھتے، آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں مگر وہ آپ کو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ بایزید بستانی کی خدمت اقدس میں سلطان محمود غزنوی آیا، یعنی محمود غزنوی نے کہا کہ بایزید بستانی وہ کامل انسان تھے جس سے زیارت نصیب ہوئی، وہ نہ صرف ہدایت پا گیا بلکہ واصل باللہ ہو گیا، یعنی اللہ سے مل گیا وہ۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت دفعہ دیکھا تھا مگر اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہی اپنی بدبختی سے نجات پا سکا، یعنی جان نصیب ہوا، مر گیا، غزوہ بدر کے میدان میں اس کی لاش پڑی رہی۔ تو جنہوں نے کہا اس کے جواب میں کہنے لگے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ خوش نصیبی کی منزل میں داخل ہو جاتا، یعنی جس نے دیکھا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھنا یہاں پہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک انسان کی بصارت ہے، بصیرت ہے کہ ایک شخص آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، قلب کی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا، بصارت صحیح ہے، بصیرت صحیح ہے، اس کی قلب کی آنکھ نکلے گی۔ اب آپ سے وہ کتنے لوگوں نے دیکھا کہ آپ سب کو ہدایت نصیب ہوئی نہیں، جس نے آپ کو قلب کی آنکھ سے دیکھا اللہ نے اسے ہدایت کے راستے پر چلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگوں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، امیہ نے دیکھا، کون کون لوگ نہیں تھے اس دور میں۔ منافق دل منافق ہی رہے، کافر دل کافر ہی رہے، مشرک دل مشرک ہی رہے، کیا وجہ تھی؟
اس لیے کہ انہوں نے صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھا. تو تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، وہ دیکھ تو رہے ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلب کی آنکھ سے دیکھا تو وہ صدیق کا خطاب پایا، وہ فاروق کا خطاب پایا، وہ غنی، مرتضی، امیر الامت، کتنے خطابات ہیں، سیف اللہ، کیسے بڑے بڑے خطابات ہیں جنہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے ان کے دل نے کہا اس سچے میں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اسے جو مجھے دیکھے، یعنی برکت ہو اس کے لیے جو مجھے دیکھے، اسی طرح اسے جو میرے دیکھنے والے کو دیکھے، اسی طرح میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھے، اور اسی طرح جو میرے دیکھنے والے کو دیکھے. یعنی ایک مبارک ہے جو مجھے دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر جو مجھے دیکھنے والے کو دیکھے، تو بکر صدیق فاروق صحابہ کو دیکھا، مبارک ہے وہ بھی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھا. جنہیں تو بکر صدیق کو دیکھنے والے کچھ لوگ تھے تو ان کو دیکھا، تابعین ان کو دیکھا، اور جو میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھے تبا تابعین، ان کے لیے برکت ہے. یعنی اس کا دیدار ہی بائی سے برکت ہے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اس کو دیکھنا بھی بائی سے برکت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من رآنی فقد رأى سمیع، یعنی اسے بیداری میں زیارت نصیب ہو یا خواب میں زیارت نصیب ہو، یعنی جاگتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ، اور سوتے ہوئے تو دیکھ ہی سکتا ہے خواب میں، تو یقین رکھے اس نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں شیطان نہیں آتا. ہر انسان کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آتا. اسی طرح کامل فناف رسول، جو رسول کی کوالٹی ہے وہی کامل فناف رسول، اس میں فنا ہے تو ان کی بھی کوالٹی وہی ہے، ان کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا. یہ یاد رکھیں. کامل فناف رسول کیا ہوتا ہے؟ جو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک کیا ہے کہ جس نے آپ وسلم کو دیکھا ہو، اسے خواب میں دیکھا ہو، حقیقت میں دیکھا ہو، کشت میں دیکھا ہو، رویا میں دیکھا ہو، کسی بھی حال میں دیکھا ہو، الہام میں دیکھا ہو، جو بھی حالت ہے اس نے آپ وسلم کو دیکھا ہے. اس نے گویا اس نے آپ ہی کو دیکھا. شیطان آپ کی شکل میں آ نہیں سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور جس نے میرا چہرہ دیکھا، اسے بھی مبارک. اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. خذ العفو. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بعض وظائف کرتے ہیں. بعض اوقات لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو بھی جاتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوتا. بعض وظیفے، بعض درود لکھے ہوتے ہیں، جیسا لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ درود 1000 دفعہ پڑھا یا 10,000 دفعہ پڑھا تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. تو کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر اپنا عمل اس طرح بنا لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے انسان کو گائیڈ کریں، ہدایت دیں کہ یہ نہیں یہ کرے. جیسے بعض صحابہ اور بعض اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو آ کے بتاتے تھے یہ نہیں یہ کرو. کچھ لوگ اولیاء اللہ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ کوئی صاحب
گائے خرید کر لے کر آئے قربانی کے مقصد سے تو قربان کروں گا، تو ان کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ گائے صحیح نہیں ہے، اسے چھوڑ دے، دوسرا جانور لو۔ حالانکہ مہنگی گائے تھی مگر انہوں نے وہ چھوڑ دی، کہنے میں خود فرمائی گائے صحیح نہیں، دوسرا جانور لو، تو چھوٹا جانور لے کر آئے مگر دوسرا جانور بھی۔ اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ انسان کی رہنمائی فرما رہے ہوتے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر گئے یا موت آ گئی، جو رہنمائی فرما رہا ہے اسے موت کیسے آ سکتی ہے؟ رہنمائی کو زندہ ہی فرماتے ہیں، رستہ دکھانے والا تو زندہ ہی ہوتا ہے، تو جو دنیا میں جا کے بھی زندہ ہے اس کے لیے موت کا لفظ یا مرنے کا لفظ استعمال کرنا اس کی شان میں گستاخی ہے۔ خذل عفو کو پکڑ لو۔ اس آیت کی شاہ نزول میں جو بات ہوتی ہے اسے دیکھ لیجیے پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا جب یہ آیت اتری کہ خذل عفو کہ کیا معنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، تھوڑا ٹائم دیجیے، مہلت دیجیے کہ میں اللہ سے پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے جو محروم کرے اسے دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خذل عفو کا کیا مطلب ہے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ خذل عفو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو محروم کرے اسے دینا اور جو جدائی ڈالے اس سے ملنا ملانا۔ یہ خذل عفو کہتے ہیں عفو و درگزر، معاف کر دینا بھی اس سے ہی نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا خذل عفو کا کہ جو محروم کرے اسے دینا، جو جدائی ڈالے اس کے ساتھ ملنا ملانا، جو ظلم کرے اسے معاف کر دینا، جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرنا، یہی ہے عفو پر عمل پکڑنا۔ خذل عفو کو پکڑ لو، سمجھیں بات کہ عفو درگزر کو اپنا شعار بناؤ، جو محروم کرے اسے عطا کرو، جو جدائی ڈالے اس سے ملو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی جو کر رہا اس کو الٹا کر کے دو، وہ برائی سے برائی کی نہیں کرے، آپ اچھائی سے اچھائی کرتے چلی جائیے۔ ایک دفعہ حضرت سعید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا تعارف کروائیے، آپ کے اخلاق کیسے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سعید بن حشام کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی آپ کو تمام اخلاق اور آداب قرآن نے سکھائے ہیں، جیسے کہ کہا خذل عفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، خذل عفو درگزر کو تھام لو، وأمر بالعرف نیکی کا حکم کرو، اچھائی کا حکم کرو، بالعرف عرف کہتے ہیں عرف معروف ہے نا، وأمر بالمعروف بھی پیچھے آ چکا ہے، امر بالمعروف
عرف پہچانی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو جانی پہچانی اسے عرف کہا جاتا ہے, معروف کہا جاتا ہے. نیکی کے لیے لفظ عرف کا استعمال کیا گیا ہے, حالانکہ نیکی کہا جاتا ہے حسنات کو, برائی کہا جاتا ہے سیئات کو. مگر یہاں پر نیکی کے لیے بالعرف کے نیکی کا حکم دو, وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ, کیونکہ نیکی معاشرے میں جانی پہچانی چیز ہے. کیونکہ انسان کی انسٹنکٹ میں, انسان کی ہارڈ ڈسک میں, انسان کے لاشعور میں نیکی کا وہ ڈالا گیا ہے, خمیر ڈالا گیا ہے. انسان کے خمیر کو نیکی کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے. انسان سے اگر اللہ نے نیکی کا الستو بربکم اور اطاعت کا حکم اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا, تو نیکی وہ عرف, نیکی جانی پہچانی چیز ہے, اس لیے نیکی کے لیے عرف کا لفظ استعمال کیا گیا, معروف کا لفظ استعمال کیا گیا. نون چیز ہے, لوگ جانتے ہیں نیکی کیا چیز ہے. یہ آدم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نافرمانی کیا ہوتی ہے, وہ تو شیطان نے آ کے کہا تھا. ان کو تو نہیں معلوم تھا یہ میں کروں گا تو میرے یہ پھل کھاؤں گا تو میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. پہلے انسان کو بھی یہ بات نہیں پتا. وہ تو اس نے تو شیطان نے اگر کہا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ زندہ رہیں, آپ مر جائیں, اللہ تعالیٰ چاہتا خود چاہتا ہمیشہ رہنا چاہتا ہے, چاہیے حیات ابدی کا, ہمارے حیات کھا لیجیے. ان کو تو پتہ ہی تھا گناہ کیا چیز ہوتی ہے, نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ چالاکی, مکاری, بد عہدی, ہوشیاری, چال بازی, یہ کیا چیزیں ہیں. انسان کی فطرت سے برائی نہیں ہے. انسان کے لیے برائی ایسی ہے جیسے کہ بالکل ان نون چیز ہے, پتہ ہی نہیں ہے. بچے جب دنیا میں آتا ہے, اگر جھوٹ بولتا ہے نا بچہ تو کہیں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. بچے کی انسٹنکٹ میں, بچے کے ہارڈ ڈسک میں, بچے کی شعور میں, لاشعور میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ جھوٹ بولنا, اس کو سچ بولنا سیکھا ہے, چاہے مار ہی کیوں نہ پڑے. آدم علیہ السلام تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پھل کھانے سے کتنی زبردست سزا ملے گی. وہ تو شیطان میرا بھلا چاہتا ہے, چلو بات مان لیتے. شیطان میرا بھلا چاہتا ہے, چلو بات مان لیتے. ان کو تو پتہ ہی نہیں اللہ کی نافرمانی, یہ تو بعد میں پتہ چلا, پھر رونے لگ گئے. تو ہر نیکی انسان کی نون ہے اور ہر برائی انسان کے لیے ان نون ہے. انسان کو برائی کا نہیں پتا تھا, نہیں پتا ہوتا. یہ معاشرہ سکھاتا ہے. جھوٹ بولنا, چال چلنا, شکایتیں کرنا, نفرت کرنا, برا چاہنا, لیگ پولنگ, مکاریاں کرنا, یہ معاشرہ سکھا رہا ہوتا ہے. پر انسان بہت اسٹریٹ فارورڈ نیچر کا ہوتا ہے, صاف ستھری فطرت کا ہوتا ہے انسان. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ, اب وہ درگزر کو تھام لیجیے اور نیکی کا حکم کرتے رہیے. فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور اعراض برتیے جاہلوں سے. جاہل جہل سے نکلا ہے. میں بارہا پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ جاہل وہ نہیں جو کبھی اسکول نہ گیا ہو. جاہل وہ نہیں جسے کبھی کتاب نہ دیکھی ہو اور پڑھی ہو. جاہل وہ نہیں جسے کبھی ہسٹری کی تعلیم حاصل نہ کی ہو. بلکہ جاہل وہ ہے جس نیکی اور بدی میں فرق نہ کر سکے. گناہ اور رضا میں, اللہ کی رضا میں فرق نہ کر سکتے, وہ جہل تو ہی. فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان لوگوں سے منہ موڑ لیجیے، ان لوگوں سے منہ موڑ لیجیے، ان لوگوں سے زیادہ آرگومنٹ میں مت پڑیے جو جہل میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم میں بارہا فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کیجیے جو آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ عارض یعنی ظاہرین کے لیے لازم ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ منہ در منہ آپ ہر ایک چیز کھیل جائیں، ہر ایک سے آرگومنٹ کریں، ہر ایک سے جو ہے تو میں نے۔ عارض کیا ہے؟ چھوڑ ہو یار کرتے ہیں لوگ، عادت ہے لوگ عارض اعراض کرتے، عادت ہے، عادتاً کرتے لوگ، چھوڑو دفعہ کرو۔ بندہ جب اس اسٹائل میں آ جاتا ہے نا، بندہ انسان کا جب یہ انداز آ جاتا ہے کہ چھوڑو یار کیا کرنا ہے لوگوں سے، دفعہ کرو۔ دفعہ کرنے سے کیا مراد؟ غصہ اس کو نہیں بلکہ اس کی برائی کو دفعہ کرو۔ وَبِالْعَرْضِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، بڑے کاموں کے لیے یہ تین صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ میں فضل اب نہیں ہوگا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نہیں ہوگا، اور اعراض کرنا نہیں ہوگا لوگوں سے، ان کی غلطیوں پر چشم پوشی کر لینا نہیں ہوگا، آپ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ لازم ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو آئی گئی کر کے چھوڑ دیں، سوائے اس کے کہ دینی معاملات میں انسان نے دین کے حدود کو کھلانگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی زندگی میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں کیا۔ آپ کو لوگوں نے گالیاں دی، آپ کو لوگ جواب میں آپ نے کوئی گالی نہیں دی، آپ کو لوگوں نے بد دعائیں دی، آپ نے جواب میں کوئی بد دعا نہیں دی۔ لوگوں نے آپ کو ایسے لوگ بٹھائے جو نظر لگاتے تھے، آپ پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کی راہ میں آپ کی بیٹیوں کو اس بات کی سزا ملی، آپ پہ گندی اوجڑیاں ڈالی گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں فرمایا کہ جاؤ فلاں نے مجھے اوجڑی ڈالی تھی، فلاں نے مجھے کہا کہ جاؤ گالی دے کے آؤ۔ یہاں تک کہ صحابہ غصے ہو جاتے تھے کہ حضور ہم آپ کی گستاخی ہوتی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا یہ جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اجازت دیجیے ہم ان کی گردن اڑا دیں۔ آپ سلسلہ فرماتے ہیں ہرگز نہ کرنا، تو فاروق نے کہی تھی یہ بات، ہرگز ایسا نہ کرنا، کیونکہ فضل اب جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا نا، جو ظلم کرے اسے عطا کرو، جو ڈائی ڈالے اس کے ساتھ ملنا ملانا کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یہی عفو ہے، یہی درگزر کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاملات کو آیا گیا یاد رکھیں، جو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ہے بہت اچھے اور بہتر افعال، کاموں اور اخلاق کا حکم دیجیے، خود کریں تو کریں۔ میں کہتی ہوں یقین کیجیے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تہجد پڑھنا، تسبیح گھماتے رہنا بڑا آسان کام، لیکن لوگوں کی مخالفت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اپنے اوپر سخت تنقید کو برداشت کرنا، لوگوں کی گالی گلوچ کو برداشت کرنا، آپ کے خیر کے جواب میں نفرت کو برداشت کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے فرمایا ذالک من عزم الامور، کہیں اور ہے جائے کیا نہیں، یہ بڑے عزم الامور کا کام ہے، کام ایسے بڑے عزم والے لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے دین کا کام کر ہی وہ لوگ سکتے ہیں جو عزم والے ہوتے ہیں۔ دین والا صرف اور ٹیگ کی زندگی نہیں گزار سکتا، جیسے وہ پیسہ کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دین والے کے لیے لازم ہے کہ وہ عاجزی سے، صلہ رحمی سے، محبت سے، تقوی سے
احساس کے ساتھ زندگی گزارے. وَإِمَّا اما کیا ہے؟ اما کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو نا غزل آنکھ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ غزل آنکھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ظلم کرے سے دو دائی ڈالے اسے ملو ملاؤ، جو ظلم کرے سے معاف کرو، جو برا کرے اس سے اچھا کرو، احسان کرو. تو ان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گالی دے ہم دعا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمائے لگے غصہ انسانی فطرت ہے. آپ نے فرمایا اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، غصہ انسانی فطرت ہے. آپ اللہ والے بڑی بڑی زبردست باتیں، یہ بڑی سمجھنے والی باتیں کہ آپ فرمانے مجھے بھی غصہ آتا ہے، کیا کروں؟ غصے میں تو بندہ کبھی غصے کا اظہار کر دیتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے نا، ایک شخص نے برائی کی، آپ چپ ہو گئے، ٹھیک ہے چلو اتنا تو بندہ کر ہی لے گا، لیکن ایک شخص نے برائی کی اور آپ جا کے اس کی اچھائی کر کے آ جائیں، بڑا مشکل کام نہیں، اتنا آسان کام نہیں. جو برائی کر رہا ہے آپ اس سے اچھائی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا وہ جواب آیا آسمان سے تو آپ نے فرمانے لگے اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیونکہ غصہ انسانی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اتارا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِمَّا اور اگر جب، اما کیا ہے؟ ان اور ماں، ان شرطیہ ماں زائدہ. يَنزَغَنَّكَ نزا تنازع جھگڑا غضب ڈالے من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغ فساد ڈلوانے والا شیطان فساد ڈالے، تنازع ڈالے. نزغ یہاں پر نزغ سے مراد کیا ہے؟ نزغ سے مراد شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اب جیسے پکتی رہتی اس سے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ میرے پیچھے پڑی، یہ بس میرے تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی، یہ بندہ میرے ساتھ صحیح. اب اس میں کیا کام ہوتا ہے، شیطان ایسے بچوں کے ڈال ڈال کے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اگر شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرے، لڑائی جھگڑا کروانے کی کوشش کرے، یعنی کسی معاملے میں بلا وجہ تم پر غصہ طاری ہو جائے، جو آپ نے فرمائی نا غصہ کتنا سے، تو بلا وجہ غصہ طاری ہو جائے جو تمہیں اللہ کے حکم سے برانگیختہ کرے، یعنی دور کرے، برداشتہ کرے، فاستعذ باللہ اللہ سے پناہ طلب کر لے. اللہ کی پناہ طلب کر لو شیطان کے شر. شیطان کا مسئلہ کیا ہے؟ شیطان جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے نا وہ لڑائی کروانے. ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اس سے بلا وجہ کسی کو انا کا شکار کر دینا، بلا وجہ کسی کو کسی کے پیچھے لگا دینا، بلا وجہ جو ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں لیگ پولنگ کی بڑی عادت ہے، باہر ممالک میں بھی کسی کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. دیکھیے غیر قوموں میں جو کافی قومیں ہیں، غیر قومیں ہیں بالکل ہندوستان، مگر ان میں کیا ہوتا ہے ایک جاتا ہے پھر خاندان کو کیا محلے کو بلا لیتا ہے باہر. ان قوموں میں شرک کے باوجود لیگ پولنگ کی عادت نہیں، ہمارے سے بھی گھر چلتے رہتے. آفس کا ماحول دیکھیے آپ، خاندانوں میں دیکھیے آپ،
नंद भावत की बुराई करती रहेगी, भावत बहन की बुराई करते रहेगी, सास बहू के खिलाफ बोलते रहेगी, बहू सास की, जहाँ एक दूसरे के पीछे बैठेंगी वहाँ एक दूसरे के पीछे लग जाएंगी। देवरानी दिखाई देवरानी की, जहाँ एक दूसरे के पीछे बैठे वहां पे एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू। अल्लाह से प्यादा तलब करो। इन्नहु समीउन अलीम। शैतान ये चाहता है कि ईमान वाले मिलकर ना बैठे, ईमान वाले मिलकर ना बैठे। जैसे मैं यहाँ मदरसे में 20 दिनों 22 दिनों के लिए मैं वहां थी, तो मैंने पूछा हाँ भाई क्या है, फला आ रही थी, कहने लगी हाँ वो तो तकरीबन रेगुलर आ रही थी, बस इतने दिनों बाद उनके हस्बैंड आ गए थे, तो उसके बाद से वो नहीं आई, वो गाँव की तरफ चली गई। सही है, मैं मुतमईन हो गई, ठीक है आ रही होगी। अच्छा, अब देखिए शैतान क्या करता है। मेरी उस बच्चे से बात हुई जो चली गई थी, 4-5 दिन से नहीं आई थी, जो मेरी क्लास में 4-5 दिन से नहीं आई, एकदम रिएक्शन। शैतान ने क्या डाला है कि यकीनन उसने मेरे पीछे मेरी बुराई की होगी कि मैं 4-5 दिनों से नहीं जा रही हूँ, और मैं तो जाती ही नहीं हूँ, और मैं जो है काम नहीं कर रही हूँ। तो बाकी के दिल में से यकीनन कुछ ऐसा डाला होगा कि मैं फौरन नहीं, वो असल में ऐसा था और वैसा था, और लंबी चौड़ी बात है, नहीं तो उसने तो कुछ कहा ही नहीं है। देखो उसने तो सिर्फ ये कहा है कि फला दिन तुम्हारे हस्बैंड आ गए थे, जैसे मैं जुम्मे हफ्ते को पहुंची थी, पीर को पहुंची थी, पीर को निकली थी तो मंगल को पहुंची थी, तो मैंने कहा जुम्मे के दिन तुम्हारे जमेरात को तुम्हारे हस्बैंड आ गए। तुमसे लेकिन तुझे ये बताया, और बाकी दिनों का तुमने बताया नहीं कि तुमने कहीं हुई गई, तुझे तो पता ही नहीं। मेरा तो ख्याल है तुम रेगुलर जा रही है, मेरी तुमसे जब बात हुई तो तुमने कहा था मैं आई। अब उसका जहन देखिए कि आप देखिए शैतान कर क्या रहा है रोज, शैतान का रोल क्या है कि यकीनन उससे मेरे खिलाफ कोई गरीबत की होगी, मेरी बुराई की, या मुझे फौरन फाइट करनी। हमेशा इस तरह के रिएक्शन से बचे। इसके अंदर बंदा सिर्फ गुमान की बुनियाद पर रिएक्शन दे रहा है, अभी तो मैं बात की, गुमान की बुनियाद पर रिएक्शन दे। हमेशा मैं कहती हूँ लोगों को जोड़ने वाले बनिए, लोगों को तोड़ने वाले नहीं बनिए। ये जो है ना, जो बुराई करे उसके साथ एहसान करो, जो कताए रहमी करे उससे सिलाए रहमी करो, जो तुम्हें महरूम करे उससे अता करो। बिल्कुल ऑपोजिट इंसान के एक्शन है, बिल्कुल मुख्तलिफ। जैसे एक बंदा काला करता है दूसरा सफेद, बिल्कुल ऑपोजिट। बहुत मुश्किल किरदार है, इतना आसान नहीं है इसे परफॉर्म करना। इसीलिए जब शैतान दिलों में वसवसा डाल रहा हो, दूसरे के खिलाफ बातें बना रहे हो, तो हो सकता है उससे वो बात की ही नहीं हो, आप सिर्फ तसव्वुर करके बैठे हो, यकीनन उन्होंने ये कहा होगा, तभी फला ने मेरे साथ ऐसा, तो हो सकता है उसका अपना अमल। इसीलिए बस दिल में ख्याल आए तो फौरन इस्तेआज़ा तलब करें। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला और है। तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे किसी ने बात गलत की या तुम्हारी हक से की, मगर उस रब को पता नहीं है कौन तुम्हारे खिलाफ है कौन तुम्हारे हक में है। तो आप अपने तसव्वुरात, अपने गुमान की बुनियाद पर लोगों को मुतनफ्फिर ना हो, कभी मुतनफ्फिर मत हो। शैतान को भगाने का तरीका क्या है? एक तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, दूसरा क्या है, आज तक हमने क्या कुरान करीम में आया है, क्या है
اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. یہ دعا، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں تیری یہ شیطان خیالات ڈالے یا وہ حاضر ہوں. پھر سر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کا پڑھنا. پھر اعوذ باللہ من شرہ ونفسہ ونفسہ یہ پڑھنا. آپ سب نے بہت ساری شیطان کی طرف سے بچنے کی دعائیں اور شیطان یہ جو بس باطل خناس سے بچنے کی دعائیں بتائیں. پھر اللہ کا ذکر جو قرآن کریم میں آتا ہے ہمیات پر ذکر رحمائے نقید فہو لہو قرین. کیونکہ جو ذکر رحمان سے غافل ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے شیطان کو سب پہ لاگت مار دیتا ہے. نقید یہی جو کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ مارتا ہے تو نقید میں نون کا وہ ہے متکلم کا صیغہ ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے. یہ زمین متکلم کا صیغہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. وَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم دے مارتے ہیں ہم راہ سوار کرتے اس کے لیے شیطان کو فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ وہ بڑا ہی قریبی دوست بن جاتا ہے. اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والوں کے سروں پر شیطان سوار ہوتا ہے. اس سے اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑیں. ہم وقت جہاں بھول جائیں اور جس وقت یاد آئے وہاں اللہ کے ذکر میں پھر مضبوط ہو جائیں.